الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ اللہب پڑھیں گے۔ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ مسد ہے، سورۃ المسد۔ سورۃ اللہب یہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے ابتدائی زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ پہلے ہم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک بات دعا دیتا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہیں، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو یہ سورہ لہب کا مختصر ترجمہ ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب ہاتھ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کے لیے بد دعا دی ہے، لیکن ہاتھ جب برباد ہو جائیں گے تو انسان خود بخود برباد ہو جائے گا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچا دے گا۔ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں عنقریب یعنی مرتے ہی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ عنقریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہو۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں۔ حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں کون سی تھی؟ وہ ایک کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بچھاتی تھی۔ مراد خاردار لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں، جب وہ دوزخ میں پہنچے گی تو اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ اصل میں تشبیہ ہے شدت اور استحکام میں۔
جو یہ جو ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے موج کی. تو یہ اصل میں یہ تشبیہ ہے شدت کی طرف کہ وہ مضبوط رسی ہوگی اس کی گردن میں. اس کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ علق اور سورہ مزمل مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد ایک آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر، کوہ صفا ایک پہاڑی ہے، تو اس پر چڑھ کر اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کو آواز دی. بعض روایت میں ہے کہ یا صباحا کہہ کر، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی. اس طرح آواز دینا عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. سب قریش جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے، یا اس پہاڑی کے اس طرف دشمن ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہوگا، صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ جو ہیں صدیق ہے، امین ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک و کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی جو انسان شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ کی طرف سے وہ شدید عذاب اس پر مقرر، اس پر ٹوٹ پڑے گا. یہ سن کر ابو لہب نے کہا، ابو لہب جو اس کا سگا چچا تھا، تب لک علی ھذا جمعتنا، ہلاک ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا. اس پر یہ سورہ نازل ہوئی. کون سی سورہ؟ سورۃ اللہب، یا اس کا ایک اور نام ہے سورۃ المسد، جو لاسٹ آیت، لاسٹ حروف ہے اس کا، فی جیدہا حبل من مسد، سورہ مسد بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. ہاتھ بول کر کل مراد ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا. عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈوتی ہیں، اور اس کی گردن میں ہوگا، یعنی اس کی بیوی کی گردن میں ہوگا ایک رسی بٹی ہوئی موج کی. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.